تعلیم یہ ہے کہ اللہ کے سامنے رو، اس سے اپنی باتیں کہو، اور یہی اسلام تمہیں دکھاتا ہے. تم تو 313 تھے، کتنے تھے؟ بالکل بھی طاقت نہیں تھی تمہارے پاس. کتنے تھے بولو؟ 313 تھے. 313. پوری دنیا میں مسلمان کتنے تھے بولو؟ 313. اور مکے سے 1000 لوگ لشکر لے کے چلے تھے، اور عورتوں نے اپنے زیورات اتار کے دے دیے، گلے کے ہار اتار کے دے دیے. ابو جہل کو کہا یہ ہمارے زیور لے جاؤ اور آمنہ کے لال کے دین کو ختم کر دو، ہمارا مال لے جاؤ اور آمنہ کے لال کے دین کو ختم کر دو. تو مدینے کی عورتیں حضور کی بارگاہ میں آئیں، یا رسول اللہ ہم غریب ہیں، ہمارے پاس مال تو نہیں ہے، مگر 18 سال کا لال ہے، اسے لے جائیے اور دین کو بچا لیجئے یا رسول. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ. دین کو 1000 کا اتنا بڑا لشکر مکے میں کبھی بنا نہیں تھا. مکے کے لوگ مدینے میں میرے نبی کے صحابہ کرام کو مٹانے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے چل رہے ہیں، مگر فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے، ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. 313 کو مٹانے کے لیے لشکر چلا. میرے حضور نے صحابہ کرام کی میٹنگ لی، بلایا. 313 جمع ہو گئے، انصار اور مہاجرین، سابقون سارے موجود. نبی پاک نے ارشاد فرمایا بولو کیا کہتے ہو؟ میں نے مکہ چھوڑا، مدینے آ گیا. مدینے میں اب میرے اوپر حملہ ہو رہا ہے اور یہ مکے میں مجھے ستاتے رہے ظالم، میں نے مکہ چھوڑ دیا. اب یہ مدینے میں بھی آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اس دین کو مٹا دیں گے. تو صحابہ کرام بولے یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں. 313 سرکار نے فرمایا پہلے سوچو، تمہارے پاس 2 گھوڑے ہیں، ان کے پاس 100 گھوڑے ہیں، تمہارے پاس 7 تلواریں ہیں، ان کے پاس 1000 تلواریں ہیں، بولو چلو گے؟ تو صحابہ بولے یا رسول اللہ کوئی موسیٰ کی امت تھوڑی ہے جو بھاگ جائے گی، امت مصطفیٰ کی ہے، جان دے دیں گے یا رسول اللہ. ارے بولے تو صحیح ذرا، بولے تو صحیح. واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے. تو صحابہ اکرام کہنے لگے یا رسول اللہ جب تک ایک ایک بچہ آپ کے پر قربان ہو جائے گا، ہماری لاشوں پر سے نہیں گزریں گے کفار مکہ، تب تک ہمارے رسول تک نہیں پہنچ سکتے. یا رسول اللہ پہلے ہماری جانیں قربان ہوں گی، پہلے ہماری جانیں قربان ہوں گی. اے ہے ان صحابہ اکرام کو تو دیکھو، کوئی آپ کی طرح پیٹ بھرا ہوا نہیں تھا ان کا میری طرح. انہوں نے تو کھجور کی گٹھلیاں چوس کے روزے رکھے تھے اور ان کے پیٹ سے لگے ہوئے تھے، کپڑے ان کے پھٹے ہوئے تھے، تلواریں تک نہیں تھی ہاتھ میں. 306 لوگ نہتے تھے. نبی نے فرمایا لو یہ لے کر کے جاؤ. ایک ایک کھجور کی ڈنڈی تھماتے گئے حضور اور انہیں دیتے رہے، مگر انہوں نے کھجور کی ڈنڈی لے کے یہ نہیں کہا حضور یہ کیا دے رہے ہیں، کوئی کھجور کی ڈنڈی سے تلوار کا مقابلہ ہو سکتا ہے، مگر انہوں نے یہ نہیں کہا، بلکہ کھجور کی ڈنڈیاں گھمانے لگے ہواؤں میں جیسے کوئی ایٹم بم ان کے ہاتھ میں آ گیا ہو. گھماتے گھماتے جب وہ نکلے تو یہودیوں نے دیکھا اور کہا مسلمانوں دماغ خراب ہو گئے تمہارے، ارے کھجور کی ڈنڈی کیا تلوار کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ تو صحابہ بولے سنو یہودیوں، نہ کھجور کی ڈنڈی پر نہ تلوار پر ہے، بھروسہ جتنا بھی ہے مدینے کی سرکار پر ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، غلامان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، خطیب ہندوستان. واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد. 313 چلے. اقبال جن کے بارے میں کہتا ہے ہٹ نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکڑ جاتے تھے. سبحان اللہ نہیں بول سکتے آپ لوگ؟ پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکڑ جاتے تھے، تو سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. تیغ چیز ہی کہ ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. شان نظروں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم ہی چھاؤں میں تلواروں کی. آگے اینے لڑائی میں اگر وقت نماز کبھی روح ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز. ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. بندہ صاحب محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. یہ 313 صحابہ اکرام یہ 170 کلومیٹر دور بدر کے مقام پر پہنچ گئے. ادھر سے 1000 کا لشکر آیا ہے. جس لشکر کے پاس بہترین جو ہے وہ گھوڑے ہیں، جس لشکر کے پاس اونٹ ہیں، جس لشکر کے پاس بکرے ہیں، انہوں نے بکرے کاٹ کاٹ کے پوری رات کھائے ہیں. انہوں نے بھون بھون کے بکروں کا گوشت
گوشت کھایا ہے, انہوں نے شرابیں پی ہیں اور انہوں نے عورتوں کے ناچ دیکھے ہیں. ادھر یہ صحابہ ہیں پوری رات عبادت کرتے رہے ہیں, اور جب صبح کو اٹھے ہیں کفار مکہ, انہوں نے جب دیکھا ہے صحابہ اکرام کو تو ان کی مذاق اڑانے لگے, تالیاں بجانے لگے, تالیاں اور مذاق اڑانے لگے. یہ دیکھو ہم سے لڑنے آئے ہیں, ان کے پاس کھجور کی ڈنڈیاں ہیں, تلواریں تک نہیں ہیں, یہ ہم سے لڑیں گے, انہیں ایسے مٹائیں گے, ایسے مٹائیں گے, ایسے مٹا دیں گے جیسے مکھی اور مچھر کو کچلتے ہیں, ایسے ان کو کچلیں گے ہم. اور وہ 313 کھڑے تھے صحابہ جنہوں نے کھجور کی گٹلی چوس کے روزہ رکھا تھا, اور پھر اسی گٹلی کو جیب میں رکھ لیا تھا کہ جب اب شام کو افطار ہوگی تو اس سے پھر افطار کر لیں گے. ایسے دیوانے آپ نے دیکھے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں. میرے پیغمبر کے دیوانوں, یہ پہلی جنگ تھی اسلام کی, اسے جنگ بدر کہتے ہیں, جسے اللہ نے اپنی نشانی کہا, وَلَقَدْ نَصْرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. یہ کون سی نشانی ہے جسے اللہ نے اپنی نشانی کہا؟ یہ بدر کا میدان ہے. جا کر کے دیکھو بدر کے میدان میں, آپ اس کا توجہ کرو کہ ادھر جب یہ دیکھا اور جب مذاق اڑنے لگی میرے نبی کے صحابہ کی, تو میرے نبی نے اپنی زندگی کا سب سے لمبا سجدہ کیا. یہ سجدہ کون سا تھا؟ یہ سجدہ مسجد عریش پر کیا تھا. میرے نبی پاک نے سر سجدے میں رکھ دیا تھا. اور آج اللہ کے رسول نے جو باتیں اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی وہ عجیب تھی. حضرت ابوبکر صدیق بیان کرتے ہیں جتنا حضور کو اس دن روتے دیکھا اتنا کبھی روتے نہیں دیکھا. میرے نبی سر سجدے میں رکھتے ہیں, اور سر سجدے میں رکھ کر کے اللہ کے رسول کی چادر نیچے کو گرتی ہے, کہتے ہیں میں اوپر رکھ دیتا ہوں. پھر نبی روتے ہیں, حضور کی آنکھوں کے آنسو گرتے ہیں, اور اتنے گرتے ہیں کہ ریت بھیگنے لگتی ہے. بدر کی ریت بھیگنے لگتی ہے. میرا امام کہتا ہے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. میرے نبی کی آنکھیں سوج گئی روتے روتے. میرا امام کہتا ہے آنکھیں رو رو کے سجانے والے جانے والے نہیں. اتنا روئے حضور کہ وہاں کی بدر کی ریت بھیگنے لگی. میں کہتا ہوں کاش میں انسان نہ ہوتا, بدر کی ریت کا ذرہ ہوتا جس پہ میرے حضور کے آنسو گر گئے ہوتے. اللہ اکبر. آج میرے نبی رو رہے ہیں. آج کیا کہہ رہے ہیں معلوم ہے؟ اے میرے مالک جو میں نے 15 سال محنتیں کی, اے میرے پروردگار جو میں نے 15 سال محنتیں کی, جو میں نے پوری زندگی کی میں نے کمائی کی اپنی, جو میں نے کعبے میں میرے اوپر ظلم ڈھائے گئے, جو میرے اوپر اونٹ کی اوجڑیاں رکھی گئیں, جو میرے اوپر اونٹ کی اوجڑیاں رکھی گئیں, جو مجھ کو تکلیفیں دی گئیں, جو میرے سر کو دبایا گیا, جو میری گردن کو دبایا گیا, جو میری گردن کو دبایا گیا, اور جو میری گھر پہ پتھر مارے گئے, جو میرے راستے میں کانٹے بچھائے گئے. وہ لوگوں میرے حضور فرماتے ہیں اتنا سب نبیوں کو اللہ کی راہ میں نہیں ستایا گیا مل کے جتنا اکیلا مجھ کو ستایا گیا ہے. سارے نبیوں سے زیادہ تکلیفیں میں نے اٹھائی ہیں. آپ نے کس پیغمبر کو بھلایا ہے آپ کو پتا ہے؟ میرے نبی عرض کرتے ہیں میرے مالک وہ جو شیب ابی طالب میں میرے اوپر ظلم ڈھائے گئے, میری بیٹیاں 9 دن تک کی بھوکی رہیں, اور میری بیٹیوں نے پیڑ کے پتے کھائے. میرے مالک جو طائف میں میرے جو ستایا گیا, یعنی پتھر مارے گئے, 1-2 پتھر نہیں مارے گئے. میرے نبی کے دل کو اتنی تکلیف دی گئی کہ لڑکے پتھر مارتے تھے حضور پر. طائف میں حضور نے جا کے کہا کہ اللہ ایک ہے, تو انہوں نے پتھر مارے, 1-2 پتھر نہیں, اتنے پتھر کے نبی بیٹھ جاتے ہیں تو اٹھا کے مارتے ہیں. میرے پیغمبر اسلام پھر ایک پاؤں اٹھاتے ہیں تو دوسرے پاؤں پہ مارتے ہیں. معلوم ہے کتنے پتھر مارے؟ حضور کی پنڈلیاں پھٹ گئیں, میرے نبی کی پنڈلیاں پھٹ گئیں, میرے آقا کی, میرے پیغمبر کی پنڈلیاں پھٹ گئیں. میری ماں باپ قربان ہو جائیں میرے حضور پر, میرے سرکار پر. عتبہ بن ربیعہ کے باغ تھا قریب میں, وہاں پر ان کی زمینیں تھی مکہ والوں کی. حضرت زید بن حارثہ اٹھا کے لے کے گئے. حضور کا پورا جسم لہو لہان ہے, آپ کی لالین بھیگی بھی ہیں, آپ کو خون میں بھیگی بھی ہیں. اللہ کے رسول اس باغ میں گئے انگور کے, عتبہ بن ربیعہ کا باغ تھا, اس کے دل میں بھی اللہ نے رحم ڈال دیا. اس نے اپنے غلام عداس سے کہا لو یہ میرے انگور ان کو کھلاؤ, ان پر بڑا ظلم کیا گیا. انگور لے کے عداس گیا, حضور نے منہ میں انگور رکھا, بسم اللہ شریف پڑھی. اس نے کہا بسم اللہ تو یہاں کوئی نہیں پڑھتا, آپ کو کیسے بسم اللہ آتی ہے؟ آپ نے فرمایا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ عداس بولا میں نینوا کا رہنے والا ہوں. کہا حضور نے فرمایا جہاں کے یونس رہنے والے ہیں. کہا آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میں بھی اللہ کا رسول ہوں, اور یونس بھی اللہ کا رسول ہے, میں بھی اللہ کا رسول ہوں, یونس بھی اللہ کا رسول ہے. اس نے کہا اچھا تو پھر آپ ایسا کریں مجھے کلمہ پڑھا دیں, میں آپ کو نبی مانتا ہوں. حضرت زید بیان کرتے کرتے روتے جاتے تھے, اتنے پتھر
پتھروں کے باوجود مسلمانوں، اتنی اذیت کے باوجود جب ایک آدمی مسلمان ہوا تو میرے نبی مسکرانے لگے، اتنے زخموں کے باوجود مسکرانے لگے۔ کس پیغمبر کو ہم نے بلایا ہے؟ ہائے کس نبی کو ہم نے بلا دیا، کس پیغمبر کو چند پیسوں کے چکر میں بلا دیا، جس نبی کو اتنی خوشی ہو رہی ہے ایک آدمی کے ایمان لانے سے۔ آج بھی کوئی نماز پڑھے لڑکا، اس کا ماں باپ خوش ہو نہ ہو مگر میرے نبی خوش ہو جائیں گے۔ میرے پیغمبر آج بدر کے میدان میں عرض کر رہے، مالک میں نے تنکا جمع کر کے یہ 313 میری پوری زندگی کی کمائی ہے، اگر یہ آج ختم ہو گئے تو قیامت تک تیرا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا۔ اے میرے مالک یہ میرا ابو بکر میری پوری زندگی کی کمائی ہے، یہ میرا عمر میری پوری زندگی کی کمائی ہے، یہ میرا علی، یہ میرا عثمان، یہ میرا بلال، یہ میرے حذیفہ، یہ میرا بلال، یہ میرے طلحہ، یہ میرے امیر حمزہ، یہ میری پوری زندگی کی کمائی ہے۔ اے میرے رب دیکھ تو میرے غلاموں کو انہوں نے منہ میں روزہ رکھا ہوا ہے، انہوں نے کھجور کی گٹلیاں چوس کر کے روزے رکھے ہیں، ان کے ہاتھوں میں تلوار تک نہیں، کھجور کی ڈنڈی لے کے کھڑے ہیں۔ اگر آج یہ مٹ گئے تو قیامت تک تو ہی تیرا نام لیوا نہیں ہوگا۔ اے میرے مالک میرے غلاموں پر رحم کر دے۔ میرے نبی روئے، میرا امام کہتا ہے اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ اچانک حضور نے سر اٹھایا، اور حضور نے جب سر اٹھایا میرے پیغمبر نے اچانک مسکرائے، ایک طرف ہوا چلنے لگی۔ حضرت علی عرض کرتے حضور یہ کیسی ہوا ہے؟ ریت اڑتی ہے۔ کہا اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا ہے اور وہ 500 فرشتے لے کے زمین پہ اتر گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ادھر سے ہوا چلی دوسرے کونے میں، عرض کی حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا میرا دوسرا وزیر میکائیل اتر گیا ہے اور وہ بھی 500 فرشتوں کے ساتھ آیا ہے، اللہ نے بھیجا ہے۔ اب زمین کے دونوں وزیر یعنی ابو بکر عمر ساتھ ہیں اور آسمان کے دونوں وزیر جبرائیل اور میکائیل ساتھ ہیں۔ سرکار نے فرمایا اللہ کی مدد آ گئی، چلو مسلمانوں نے اللہ کی مدد کے ساتھ اللہ کا نام لے کے چلے۔ ادھر ان کو کفار مکہ کو غرور تھا، ہمارے پاس شمشیر ہے، صحابہ کہتے تھے ہمارے دل میں نعرہ تکبیر ہے، وہ کہتے تھے ہمیں اپنی طاقت پہ ناز ہے، یہ کہتے تھے ہمیں محبت پہ ناز ہے، وہ کہتے تھے ہمارے پاس مال ہے، صحابہ کہتے تھے ہمارے ساتھ آمنہ کا لال ہے۔ کھجور کی ڈنڈیاں والے اٹھاتے ہیں کھجور کی ڈنڈی، اللہ کا نام لے کے چلاتے ہیں تو کھجور کی ڈنڈی کبھی ہاتھ کاٹتی ہے، کبھی پاؤں کاٹتی ہے، کبھی سر کاٹتی ہے، کاٹتے گراتی چلی جا رہی ہے۔ کفار مکہ گرتے چلے جا رہے ہیں، اور جب وہ کٹے پٹے تو کچھ بھاگے، کچھ گرفتار ہو گئے۔ ان میں سے بھاگنے والوں میں سے ایک امیہ بھی تھا۔ جب وہ بھاگا امیہ، اسے بلال نے دیکھ لیا، یہ وہی امیہ تھا جو بلال کے سینے پہ پتھر رکھتا تھا، یہ وہی امیہ تھا جو بلال کو انگاروں پہ لٹال دیتا تھا۔ جب بلال نے اس کو دیکھا اس کے پیچھے بھاگے، وہ موٹا بھاگا مگر بھاگتا کب تک؟ حضرت بلال نے جا کے سامنے سے گھوسا مارا، وہ گھوسا لگتے ہی زمین پہ گر گیا۔ جب وہ زمین پہ گرا تو بلال کو دیکھنے لگا، بلال نے کہا دیکھتا کیا ہے؟ یہ بلال کا گھوسا نہیں ہے، یہ تو اسلام کا گھوسا کفر کے منہ پہ لگا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، مذہب اسلام، خواجہ کا ہندوستان، خطیب ہندوستان۔ 70 مارے گئے، 70 کفار مکہ مارے گئے۔ کتنے بولو؟ اور مولا علی فرماتے ہیں، علی کون؟ زور سے بولو، علی کون فرماتے ہیں؟ مولا علی فرماتے ہیں 35 فرماتے ہیں 312 نے مل کے 35 مارے اور اکیلے علی نے 35 مارے۔ یا رسول اللہ، ماشاءاللہ، زندہ باد۔ تو یاد کرو مسلمانوں، کبھی تم سجدے کرتے تھے تو آسمان سے مدد آتی تھی، اب تم نے سجدے کرنا، عورتوں نے مصلے بچھانا، مردوں نے مصلے بچھانا۔ اب کوئی پریشانی آئے چلو میاں کے پاس، اور میاں بھی ڈرے ہوئے لوگوں کو خوب بناتے ہیں، صحیح ٹائم پہ آ گیا ورنہ مر جاتا، معاذ اللہ۔
کیسی بدتمیز واہیات قوم میں ہمارے لوگ موجود ہیں. پہلے کے اچھے لوگ میاں تھے, اب بھی کچھ اچھے میاں ہیں, کچھ ہیں, زیادہ نہیں ہیں. اب لوگوں نے یہ کہا کہ تعویذ لے کے آؤ, تو سجدے کی جگہ, یہ مفتیان اکرام بیٹھے علماء یہ بتائیں گے کیا سجدے کی جگہ تعویذ لے سکتا ہے؟ کیا حضور نے تعویذ دیے تھے ہمیں؟ بتاؤ ذرا بتاؤ. تعویذ کی برکت اپنی جگہ, اس کی برکت کا میں منکر نہیں, مگر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں حضور نے کیا دیا تھا ہمیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا دیا تھا؟ بولو بولو جلدی بولو. ایٹم بم میں اتنی طاقت نہیں جتنا سجدے میں طاقت ہے. بولو غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں؟ تھوڑی دیر اور بولوں یا ختم کر دوں؟ بولو جلدی بولو. سجدے میں وہ طاقت ہے. آج عورتیں سجدے سے خالی ہیں, مرد سجدے سے خالی ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. عورتیں میک اپ میں لگی ہوئی ہیں, مرد بھی اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. کوئی اللہ کے سامنے نہیں جھکتا, کوئی سجدے نہیں کرتا. ہزار پریشانیاں آ گئی مگر سجدہ, زلزلے آ گئے مگر قوم نہیں سدھری. زنا عام ہو گئے مسلمانوں میں, ان کی لڑکیاں اب قابو میں نہیں رہیں. برا نہ ماننا میری بات کا, اگر کچھ غلط کہہ جاؤں, میری بیٹیاں ہیں, وہ جو مسلمان بیٹی ہے وہ میری بہن ہے, مگر وہ قبضے میں نہیں رہیں, کیونکہ انہیں دین مرد بچوں کو دین, لڑکوں کو دین. باپ بے نمازی, ماں بے نمازی, تو بچہ کہاں سے اچھا ہوگا؟ لڑکی بھاگ گئی, ارے تو بھگایا تو نہیں ہے. اے بھائی پنکھا نہ چلا, بیٹھ جا. میرے پسینے کو نہ دیکھ بیٹے, جس کے پسینہ نہیں آتا وہ اپنے کام سے وفاداری نہیں کرتا ہے. کیا بات ہے. بیٹھ جا. جب ہمیں تو پسینہ آتا ہے تبھی تو تصور میں مدینہ آتا ہے. ماشاءاللہ, زور سے تو بولو. فلاں کی لڑکی چلی گئی, ادھر چلی گئی, ادھر چلی گئی, ادھر ارے تیاری تو بچپن سے تھی, چلی گئی تو کون سی بات ہے؟ ہم نے تیاری کروائی تھی اسے بھاگنے کی کہ بیٹی تجھے بھاگنا ہے. ماں اپنے پاس میں بٹھال کے فلم دکھا رہی ہے, ماں اپنے پاس بٹھال کے ناٹک دکھا رہی ہے, سیریل, کہ دیکھ اس میں سیریل میں وہ لڑکا بھاگ گیا, وہ لڑکی بھاگ گئی. بچپن سے جب وہ فلموں میں بھاگتا دیکھتی تھی تو آج بھاگ گئی تو حیرت کی بات کیا ہے بھائی؟ اللہ 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 اللہ. بولو صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ اگر بچپن سے قرآن پڑھایا ہوتا اور بتایا ہوتا کہ فاطمہ کون ہے, بتایا ہوتا کہ زینب کون ہے, بتایا ہوتا کہ عائشہ صدیقہ کون ہے, بتایا ہوتا کہ خدیجۃ الکبریٰ کون ہے, تو جان تو دے دیتی مگر ایمان نہ دیتی. کیا کہنے ہیں. واہ 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 واہ.